والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إني آنست نارا. صدق الله مولانا العظيم. شيخنا ومرشدنا ومربينا ووسيلتنا وملحق الأصاغر بالأكابر خليفة السلف سيدنا الحبيب مجتبى بن جعفر بن أحمد بن عيدروس العيدروس أدام الله فيوضه حفظه الله وجميع حاضرين الكرام قدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعام و اکرام فرمایا اور جو نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اور جن نعمتوں کا اتمام آپ پر کیا گیا اس سے پہلے کسی پر نعمتیں فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتممت نعمتی، کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام ہوئی ہوں وہ آج تک کوئی نہیں ہوا حضور سے پہلے. نہ حضور سے پہلے کوئی ہوا نہ حضور کے بعد کوئی ہوا. تو جو اتمام نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا اس کے فیضان کو جاری رکھنے کے لیے حضور اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے واسطہ ارادت و طریقت کو جاری فرمایا. جس طرح کے علوم ظاہریہ اور احکام شرعیہ کے رواج کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علماء پیدا ہوئے، ویسے ہی حضور کے اولیاء بھی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نظام جو نافذ فرمایا وہ نظام شریعت ہے. اور شریعت ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے پانی سے دریائے طریقت، دریائے معرفت اور دریائے حقیقت یہ سب اسی سمندر سے سیلاب ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باطن کے ایک نور کو طریقت کا نام دیا. جو جتنا شریعت سے اخذ کرتا ہے اور صالحین کی خدمت بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نور معرفت پیدا کرتے ہیں، نور طریقت پیدا کرتے ہیں. وہی طریقت آگے بڑھتی ہے تو پھر ولایت کے مقامات حاصل ہوتے ہیں. وہی مقامات ولایت کے اندر ارتقاء ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے تو تب جا کر مقام معرفت کا ملتا ہے. معرفت کے پھر کچھ درجات ہیں جس کو طے کرنے کے بعد ایک مرید کامل حقیقت کی منازل کو طے کرتا ہے. یہ سب ایک طریقہ ہے، طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک زینہ بغیر اس کو چھوڑے کہ دوسرے زینے تک نہیں پہنچ سکتے. ایک سیڑھی کے اوپر پیر رکھے بغیر دوسری سیڑھی پر جانا یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کے لیے راستے رکھے اور ان راستوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی راستہ اور راستہ دکھانے والا رکھا. جنہوں نے شریعت اور احکام شریعت کو سمجھا اور شریعت کے احکام کے ذریعے سے اپنے سینوں کو روشن کیا ان علماء اور فقہاء، محدثین اور مجتہدین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محب اولیاء رکھا، محب
محب طریقت پیدا کیے کہ جو طریقت سے وابستہ ہو کر علوم ظاہری کے بعد علوم باطنی کی طرف مراجعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس ظاہری علوم کے نور کو پیدا کرتا، وہ نور پھر آگے جا کر مدون ہوتا، وہ سینوں کے ذریعے سے پھر منتقل ہوتا۔ یہ سارا طریقت کا نظام، اس کی اصل اور حقیقت محبت کے اوپر قرار پائی کہ یہ تمام چیزیں جو حاصل کی جاتی ہیں اس کے اندر کہیں خوف ہوتا ہے، کہیں خشیت ہوتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے جناب میں اپنی حضوری کو قائم کرنا عبادت ہوتی ہے، تو کہیں سب سے اعلیٰ ترین درجہ محبت کا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اور کہا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرتا ہے، ویسا شخص کی عبادات کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادات کو ہی رد کر دیا اور حضور کی محبت کے لیے پھر تقاضا رکھا کہ حضور کے لیے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، صحابہ سے دریافت کر رہے ہیں رسول اللہ، تمہارے محبت کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، نہ سچا محبت کرنے والا ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی محبت ایسی ہو کہ اس کے والدین کی محبت سے بڑھ جائے، میری محبت اس کے لیے والدین کی محبت سے بڑھ جائے، اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے۔ اور جتنی چیزیں ہیں ساری دنیا میں، مال و دولت لے لو، رشتہ داری لے لو، دوست و احباب لے لو، چاہے کوئی دنیا کا کوئی رشتہ تعلق ہو، ہر اس رشتے اور تعلق کو ختم کر کے ان محبتوں کو اپنی جگہ رکھنا ہے، لیکن میری محبت کے اوپر کسی اور محبت کو غالب نہیں کرنا، تو وہ سچا مومن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، جب احکام نازل ہوئے محبت کے تعلق سے، تو کہا کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ حضور نے کہا اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ عمر اب بتاؤ کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپنی جان کی آدھی جان کی قدر آپ کے اوپر نچھاور کرنے والی کیفیت ہے کہ میں آدھی جان کے مطابق آپ سے محبت کر سکتا ہوں، لیکن کلی طور پر اپنی جان آپ کے اوپر فراموش کر دوں، ایسا آپ کے اوپر نچھاور کر دوں، ایسا ایمان نہیں ہوا۔ حضور نے پھر دست مبارک رکھا، پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ، کہ جس اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، یہ عمر آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام اپنے مال اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا الآن اکملت ایمانک، اے عمر اب تو نے اپنے ایمان کو کامل کیا ہے، اب تو تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو یہ طریقہ کار ہے محبتوں کا کہ جس کو حضور نے اپنا مرید کیا، مرید کا کام یہ ہے کہ اپنے پیر کے اوپر سب کچھ قربان کرے۔ جب تک یہ قربانی نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیزوں کو قبول نہیں کیا، اور یہی محبت سب سے پہلا تقاضا بنی سب سے پہلے انسان کا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسد خاکی کے طور پر پیدا کیا، اس کے بعد حضرت آدم کا جوڑا پیدا کیا حضرت حوا علیہ السلام، ان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ڈالا، یا آدم اسکن انت زوجک الجنہ، کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں مل کر جنت کے اندر قائم ہو جاؤ، جنت کے اندر رہائش پذیر ہو جاؤ، اسکن انت وزوجک۔ لیکن کیا کہا؟ رکھنے کے بعد امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فتكون من الظالمين. اس درخت کے قریب میں مت جا. ساری جنت تیری ہے، جہاں چاہے سیر کر، جہاں چاہے رک، جو نعمت چاہے تیری ہے، کیونکہ ہم نے تجھے اپنی محبت کا اور اپنی خلافت کا چشمہ بنایا. اب تو رہ لیکن صرف ایک شجر کے پاس مت جا. ساری جنت جس کے لیے بنائی گئی، پھر اس کو کہا گیا کہ ایک شجر کے پاس نہ جاؤ. تو اعلانیہ طور پر اس کو حضور اکرم صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے امتحان بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے، اس جنت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت جنت قربت ہے، جہاں اللہ کی سب سے زیادہ قریب قدرت جہاں پہ ملتی ہو. اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ وہاں پر قریب ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی قریب والی جنت نہیں. اس جنت میں رکھ کر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کی قربت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں، اس قربت کے اندر اب پیدا تو خاکی ہونے کے بعد اب ان کے اندر بندگی کے ساتھ اس بندگی میں آنچ پیدا ہوئی، وہ ہے قربت الہی. اللہ تعالیٰ کے قرب کی آنچ جب پیدا ہوئی، اس آنچ نے چاہا کہ اس قربت پر اور قربت ہو، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قربت اختیار کر سکوں، کسی طرح ایسا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور کبھی یہ قربت مجھ سے چھینی نہ جائے. تو شیطان کو اب موقع ملا. جب یہ تپش دیکھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، تو آدم کے اندر کی تپش کو شیطان کو ورغلانے کے لیے موقع ملا. کہا کہ نہیں، اب اچھا موقع ہے کہ جہاں نہیں جانے کا ہے وہاں لے جایا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، بھلا دیا گیا. بھلا کر کیا کہا شیطان نے ورغلانے کے لیے؟ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شیطان نے کہا ایک اچھے ملک کی صورت اختیار کر کے کہ اے آدم، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں ایک تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں. وہ جو درخت ممنوع ہے کہ جس کی طرف جانے کا نہیں ہے، اسی درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ درخت کا تم پھل کھا لو. حضرت آدم بھول گئے کہ وہ ممنوع درخت ہے. اس نے کہا کہ وہ درخت پہچانتے ہو، اس کا پھل کھاؤ. اس کا پھل کھانے سے اللہ کی ایسی قربت حاصل ہوگی کہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہوگی. جس چیز کا ان کو خیال رہتا تھا، اسی خیال کا لالچ دیا شیطان نے. شیطان بڑے بڑے انبیاء کو بھی کی طرف بھی پیکر ملک کی صورت میں، پیکر انسانی کی صورت میں آتا ہے، یا کبھی پیکر ملک کی صورت میں آتا ہے، فرشتہ بن کر آتا ہے. لیکن وہ تب تک آپ کو نہیں بھٹکا سکتا جب تک کہ کسی چیز میں آپ کی خواہش پیدا نہ ہو. شیطان خواہش پر کام کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نہیں ورغلا سکتا. آدم علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوڑا، تو آپ اور ہمارا درجہ تو اس نبوت سے بہت کم. تو شیطان آیا، آ کے ورغلایا. شیطان کے کہنے نے جو ان کی قربت کی طرف انہیں لے گیا، اس قربت کا پھل کھانے کے بعد، اس درخت ممنوع کا پھل کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا حضرت آدم علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں مل کر زمین پر اتر جاؤ، اب تم جنتوں میں نہیں رہ سکتے. کیوں؟ تو کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ممنوع کردہ درخت کی طرف تم نے رغبت حاصل کی، لہذا ہم تمہیں اس وجہ سے زمین پر اتارتے. اب تمہارا کام ہے کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور لینڈ کرنا ہے 0 گراؤنڈ. تو اے آدم زمین پر اتر آؤ. حضرت آدم کو حکم ہوا، حضرت آدم اتر گئے. یہاں ارادت کی سب سے پہلی تعلیم دی حضرت آدم نے اپنے کردار کے ذریعے سے. شیطان کو جسد آدم بنا کر حکم
حکم ہوا کہ اسی نبی کو تم سجدہ کرو، تو آدم کو جب ابلیس کو حکم دیا گیا کہ اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیوں کروں؟ اس نے حجت کی اللہ تعالیٰ سے، اس نے کہا کہ میں ناری مخلوق اور یہ خاکی مخلوق، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ لا اسجد لبشر، میں کسی خاکی جسم کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو وہیں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ حضرت آدم کو حکم ہوا کہ آدم تم زمین پر اتر جاؤ۔ تو کیا ارادت کا پہلا نقطہ سکھایا ہے حضرت آدم نے؟ مرید خدا ہیں، مرید خدا کیا بتاتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اتر جاؤ تو انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیوں اترنا۔ یہاں پر اولیاء و صالحین نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آدم کو حکم دیا تو آدم نے کیوں نہیں پوچھا۔ وہی ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کر تو اس نے کہا کیوں اور دلیل پوچھی۔ تو تصوف و طریقت کی پہلی نقطہ یہ ہے کہ جب مرید ہو جائے تو پھر کیوں نہ پوچھے، سوال نہ کرے کسی فیصلے پر، جو حکم ہو وہ کر گزرے۔ اتارا گیا، اتر گئے۔ زمانہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر گزارا اور توبہ کرتے رہے، روتے رہے، اس دوری کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے جو دور ہو گئے تھے، جو قربت میں تھے، جس قربت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے وسوسہ شیطان میں آ گئے تھے، تو وہاں پر شیطان کے جس وسوسے میں انہوں نے ان کو مبتلا کیا گیا تھا، اس قربت سے دوری کے باعث رونے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر موجود محبت کا امتحان لیا، اس محبت کو پکانے کے لیے دور کیا۔ اور ائمہ سلف نے بیان کیا کہ محبت تبھی پکتی ہے کہ جب اس میں دوری آئے۔ محبت میں اگر دوری نہ آئے تو محبت پکتی نہیں ہے، محبت مضبوط نہیں ہوتی۔ تو کہا آدم کو دور کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام 300 سال تک، بعض روایات میں 300 سال تک زمین پر بیٹھ کر روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس کیفیت محبت کو پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کی محبت کو پکایا اور کہا، جب 300 سال گزر گئے، کہا کہ آدم فتلقى آدم بکلمات، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چند کلمات القا کیے۔ امتحان بھی خود اسی نے لیا، امتحان کی وجہ بھی وہی بنایا۔ وہ وجہ بننے کے بعد جب وجہ امتحان کے اندر ناکامی بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی، اس کے بعد توبہ کے کلمات بھی اللہ سکھاتا ہے۔ کیا سکھایا کہ اے آدم بس 300 سال بہت ہو گیا دوری میں رونا، اے آدم اب تمہیں کلمات سکھاتا ہوں کہ ان کلمات سے توبہ کر۔ کیا کر؟ کہہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم بھول گئے تھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم ظالم ہیں، تو ظالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، تو پھر یہ دعا کرنے کے بعد کہا، دعا کرتے ہی کہا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنی دعا بھیجی۔ قرآن بھی اتنی ہی وحی نازل فرماتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد کہا بِحَقِّ حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری اس توبہ کو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں اللہ قبول فرما لے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم ہم نے تو تمہیں دعا صرف لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تک سکھائی، آگے کے کلمات کس نے سکھائے؟ تو کہا
کہ اللہ یہ کلمات تو نے سکھائے تو نہیں ہیں، لیکن جب تیری جنت قربت میں تھا وہاں پر جہاں سر اٹھا کر دیکھتا ہر اس آسمان کے نیچے تیرے نام کے بعد تیرے اس نام کو پاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ درخت کے جنت کے اس جنت کی قربت کے اس درخت کے ہر پتے پر اور ہر پھول پر تیرے حبیب کا نام دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ نام کوئی عام نام نہیں ہو سکتا، لہذا جب توبہ کی بات آئے تو وسیلہ اختیار کرتا ہوں تیرے حبیب کا، تیرے حبیب کے ذریعے سے معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور کیا کہا، جتنی کائنات ہے اس کو تعلیم یہ دی کہ میرے آدم کو گناہگار کوئی نہ کہے، میرا آدم گناہگار نہیں ہے، کہا فنسیا، میرا آدم بھول گیا تھا، بھولنا اور ہے گناہ کرنا اور ہے، کہا کہ فنسیا، میرا آدم تو بھول گیا تھا، اس نے گناہ کی غرض سے اس درخت کی طرف قربت اختیار نہیں کی تھی، اس کو بھلا دیا گیا تھا۔ پھر آگے کیا کہا، لم نجد فیہا عزما، ہم نے اس کے اندر ارادہ خطا کو نہیں پایا، ارادہ لفظش نہیں پائی، ارادہ گناہ نہیں پایا، میرا آدم تو بھول کر ہماری محبت کی طرف میں اس درخت کی قربت میں چلا گیا تھا، شجر ممنوع کی طرف جا کر اس کا پھل کھا لیا تھا، ورنہ تو میرے آدم سے بڑا فرما بردار کوئی نہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دی، محبت کو کامل کر دیا۔ پھر جو نبوت آدم کو بنا کر آدم کے اوپر لکھی تھی اس کا اجرا کیا، تو یہاں پر اولیاء نے کہا کہ اگر آدم خطاکار ہوتے تو پھر نبوت کا اجرا ان کے اوپر صادر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی بھیجا، خلافت بھی دی، نبوت کو جاری بھی فرمایا، ان کی نبوت جاری ہوئی۔ تو محبت کا قرینوں میں سے قرینہ کہ دوری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دور کر کے آزماتا ہے کہ میری محبت میں کیسا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کامل ہوئے، کامیاب ہوئے، اس کے بعد انہی کے طرز عمل کو اختیار کیا گیا۔ یہاں پر وہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نکالا گیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نکالتا ہے، میں تو تیری محبت میں کھا رہا ہوں، نہیں کہا، حجت نہیں کی، دلیل نہیں مانگی۔ یہ طرز عمل ہے مریدوں کا جو صادق ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی بن احمد صابر کلیری، علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، مرید و خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے۔ حضرت علاء الدین صابر کلیری حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پڑ پوتے ہوتے ہیں۔ سیدنا علاء الدین احمد بن سید عبد الرحیم بن سید عبد الوہاب بن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کے ماموں ہوتے ہیں حقیقی اور فاروقی النسل ہیں۔ حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی میں جب ان کی والدہ نے آپ کی خدمت میں لے کر آئی، آپ کی حقیقی بہن، تو جب خدمت میں لے کر آئی تھی بابا فرید کے پاس، تو جیسے ہی اپنے بھتیجے کو دیکھا، اپنے بھانجے کو دیکھا، دیکھتے ہی حضرت سیدنا بابا فرید نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا۔ اب کہ اتنا کہنا تھا کہ بہن نے اپنے بیٹے کو انہی کے سپرد کر دیا، کہ کہا کہ یہ بچہ آپ کے ہی ذمہ داری میں ہے، آپ کی ہی تربیت کو چھوڑتی ہوں، تو کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، بعد میں لانا۔ عمر 7 سال کی ہوئی تو حضرت علاء الدین صابر کلیری کو، علاء الدین احمد کو، علی احمد کو لے کر آیا گیا۔ 7 سال کی عمر میں جب لائے، پھر سے بہن نے خواہش کی، تو بہن سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے بہن کی بات کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے سامنے ہی اس کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ لنگر تقسیم کرنے کا کام آج سے علاء الدین کا ہے، اور علاء الدین اپنے کام میں سچائی اور وفادار رہنا، سچائی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا۔ پہلے زمانوں میں اولیاء اللہ کے پاس لنگر تقسیم کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی، عام کو نہیں دیتے تھے۔ 7 سال کے تھے، دے دی گئی۔ والدہ پلٹ کر نہیں آئی، 9 سال کے بعد جب بیٹے کو ملنے کے لیے اور بھائی سے ملنے کے لیے آئی، تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت علاء الدین صابر کلیری دبلے کانٹا ہو گئے تھے،
آئے تو ہٹے کٹے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل سے تھے، اور اللہ نے بڑی فراخی دی تھی، بہت رنگ بھی زرد پڑ گیا، رنگ کی جو خوشنما رنگ تھا چہرے کا وہ رنگ بھی پھیکا پڑ گیا، کمزور ہو گئے، ہڈیاں نظر آتی تھی۔ والدہ نے کہا بھائی سے کہ بابا فرید سے کہنے لگی کہ بھائی یہ کیا بات ہے، میں تربیت کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، میرا بیٹا تو سوکھ گیا۔ تو کہا بابا فرید نے ایسا ہے، بلاؤ علاؤالدین کو بلایا گیا، کہا کہ علاؤالدین کیا ہم نے تمہیں تقسیم لنگر کی ذمہ داری نہیں دی تھی، اس کے بعد میں تم بھوکے کیسے ہو؟ حضرت علاؤالدین نے جواب دیا کہ آپ نے تقسیم لنگر کی کا حکم دیا تھا، لنگر کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو 9 سال کیا کرتا تھا؟ تو کہا کہ آپ نے جو طریقہ اور اذکار نور و جلال دیے تھے بس وہی کرتا رہا۔ 9 سال کسی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، 9 سال تک ایک لقمہ ایک دانہ لنگر میں سے کھایا، نہ یہاں کے علاوہ کسی غذا کو ہاتھ لگایا۔ تو اس اذکار نور و جلال نے ان کے اندر ایسا جلال پیدا کر دیا تھا کہ جو ہی جواب دیا حضرت بابا فرید کو وحش کی کیفیت آ گئی اپنے بھانجے کا جواب سنتے ہی۔ کہا کہ 9 سال تیرا یہ عمل ہے اور ہم نے پوچھا نہیں؟ کہا کہ علاؤالدین صابر است، علاؤالدین صابر است، علاؤالدین صابر است، علاؤالدین آج سے صابر ہے، علاؤالدین صابر ہے، علاؤالدین صابر ہے۔ وہاں سے آپ کا لقب صابر ہوا، سلسلہ صابریہ کے موجد اور بانی آپ ٹھہرے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ۔ تو جواب کیا دیا؟ بات ہماری یہ تھی کہ سنانے کا مقصد کہ جواب دے کر کہا کہ آپ نے تقسیم لنگر کی ذمہ داری دی تھی، لنگر کھانے کی ذمہ داری نہیں دی۔ اتنی امانت جو رکھ کر بتائے اللہ تعالیٰ انہی کو ولایت دیتا۔ کہا کہ جب یہ عالم ہوا تو جب جا کر اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کیا اور علاؤالدین کو دین کی بلندی اور دین کی سرخروئی عطا فرمائی۔ یہی علاؤالدین ہے کہ جو جن کے نکاح کا وقت آیا تو بہن نے کہا بھائی سے کہ آپ کی بیٹی خدیجہ اس کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیا جائے۔ حضرت بابا فرید الدین نے منع کیا، کہا کہ اے بہن علاؤالدین شادی کے لیے اتنا باہوش نہیں ہے، یعنی ان کی کیفیات یہ تھی کہ ان کو وہ دیکھتے تھے، وہ پیر و مرشد تھے، کہا کہ اس کا وہ مقام نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، پھر بھی زور دیا۔ اور جب بہن کی اتنی خواہش اور بہن کو چاہتے تھے تو کہا کہ ٹھیک ہے، نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی حجرے میں پہنچے، بیوی کو حجرے میں دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے؟ علاؤالدین احمد نے کہا کہ کون ہے تو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تو کہا کہ جب ہم اللہ کے ہو گئے تو پھر ہمارا تو کون؟ تو ہماری کیسے اور میں تیرا کیسے؟ یہ کہہ کر نظر ڈالی اور وہیں پہ نئی دلہن وہیں پہ جو ہے خاک ہو گئی، جل کر خاک ہو گئی۔ صبح جب والدہ بیٹے کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا تو دیکھ کر گھبرا گئی، اور رات پڑی ہوئی دیکھی تو رات کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہے، میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ تو جیسے ہی کہا وہ جلال اتنا پیدا ہو گیا تھا نور کا، اس جلال نے ایسی کیفیت پیدا کی کہ والدہ کو بھی جب دیکھا، دیکھتے ہی والدہ کے اندر حرارت پیدا ہوئی، تیز تپش والا بخار پیدا ہوا، اور والدہ کہیں جا نہیں سکی، اور والدہ کا بھی چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت علاؤالدین اکیلے ہو گئے تو اپنے آپ کو وہ دیکھ کر حجرے میں بند کر لیا۔ ایک حجرے میں 9 سال بند رہے، اس کے بعد 9 سال اپنے آپ کو حجرے میں بند رکھا۔ 9 سال کے بعد بابا فرید الدین آئے علاؤالدین کے پاس، اور آ کر حجرے کو کھولنا اور حالت استغراق میں اور حالت جلال کا اس رخ کو دیکھا تو کہا علاؤالدین اٹھو۔ علاؤالدین کا سماعت ہو چکی تھی، استغراق میں تھے، تو کہا الا اللہ کی ضرب 7 مرتبہ کان میں لائی، الا اللہ کے 7 مرتبہ کان میں پکارا تو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی کہا علاؤالدین کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضرت علاؤالدین نے سارا ماجرا سنایا تو ان کی کیفیات کو دیکھ کر سینے سے لگایا،
اپنا نور ان کے سینے میں ڈال کر حضرت علاء الدین کو اپنی خلافت دی۔ اور حضرت بابا فرید کا مشغلہ یہ تھا کہ جب خلافت عطا کرتے ان کا سارا معاملہ محبت پہ تھا، محبت پہ گم ہو گئے اللہ کی یہ عالم، یہ حالت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت بابا فرید کے پاس عالم یہ تھا کہ جو کوئی مرید ہونے آتا، جو کوئی مرید کامل ہو جاتا سلوک میں، اس کی خلافت کے اوپر اپنی مہر لگانے سے پہلے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے۔ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے، غزنی میں پیدا، خراسان میں پیدا ہوئے، خراسان سے چل کر ہانسی جو ایک ہریانہ کا ایک مقام ہے وہاں پر آ کر اپنے آپ کو سکونت اختیار کی تھی۔ ہانسی کے بہت بڑی جامع مسجد کے خطیب اور بہت بڑے ثروت اور کئی گاؤں ان کے تھے اور بہت مال و دولت تھی، قاضی بھی تھے، لیکن سلسلہ فریدیہ چشتیہ کے اندر داخل ہونے کا ایک شرط تھی کہ جو کوئی مرید ہونا چاہے اس کو ہر اپنا سرمایہ ختم کر کے آنے کا حکم تھا۔ تو جیسے ہی جمال الدین نے خواہش کی، حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ اپنے پیر سے مجھے مرید کرنے کے لیے کہیے، تو کہا کہ شرط یہ ہے کہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ راضی ہو گئے، چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کر وہ کمال حاصل کیا کہ جس کو اب ارادت کی خلافت کی سند ہوگی اس کے اوپر جمال الدین کی جب تک مہر نہ لگے ہم اس کی خلافت کو قبول نہیں کریں، جس کو ہمارا مرید اور ہمارا خلیفہ جمال الدین منظور کرے وہی منظور۔ بابا فرید الدین کے پاس میں یہ مقام تھا۔ تو حضرت جمال الدین کا مقام بتانے کے لیے حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو مرید و خلیفہ ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی کے، ان کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بہت اچھا تعلق تھا، بہت گہرا تعلق۔ وہ ملتان میں یہ پاک وطن میں رہتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سے ملاقات کی اور بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بابا فرید سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک جمال الدین جو مرید ہے، آپ کا جو مرید جمال الدین ہے، آپ وہ ہمیں عطا کر دیجیے۔ حضرت بابا فرید نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہمارے ایک جمال الدین کو چاہتے ہو، تم سب کچھ دے دو تو بھی ہم ایک جمال الدین تمہیں نہیں دیں گے۔ حضرت جمال الدین کا یہ مقام تھا حضرت بابا فرید کے پاس۔ تو خلافت نامہ لکھ کر مہر نہیں لگائی، کہا کہ اے فرید، بابا فرید الدین کہتے ہیں علاء الدین جاؤ یہ خلافت نامے کو لے کر جمال الدین کے پاس جاؤ اور کہنا کہ دہلی کی خلافت ہم نے تمہارے نام کی ہے، وہ اس کے اوپر مہر لگائے۔ تو حضرت علاء الدین احمد چلے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میرے شیخ نے مجھ سے یہ کہا ہے، میرے شیخ حضرت فرید الدین نے یہ کہا ہے کہ میری اس خلافت نامے پر آپ کی مہر لوں۔ حضرت بابا فرید الدین کے حکم پر آیا ہوں، لہذا میری مہر کے اوپر دستخط فرما دیجیے یا مہر لگا دیجیے اس خلافت نامے پر۔ تو حضرت جمال الدین نے دستخط لینے کے لیے خلافت نامہ لیا، مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو کہا کہ مغرب کی اذان کے بعد لگا دو۔ مغرب کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہی مہر لگانے کے لیے خلافت نامہ پڑھ رہے تھے کہ جو چراغ روشن تھا چراغ بجھ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرا چراغ منگایا گیا، وہ بھی بجھ گیا، تیسرا چراغ منگایا گیا، بجھ گیا۔ بہرحال جب چراغ بجھ رہے تھے تو آپ نے کہا، جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، صبح آپ کا خلافت نامہ پڑھیں گے اور مہر لگائیں گے۔ تو حضرت علاء الدین کو جلال آ گیا، کہا کہ نہیں، میرے مرشد نے کہا ہے کہ میں یہی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں یہی کام کروں گا، لہذا مجھے آپ کی مہر آج ہی چاہیے، ابھی چاہیے۔ تو کہا کہ دیکھو چراغ جتنے جلائے جا رہے ہیں بجھ رہے ہیں، تو اپنی انگلی کے اوپر ایک دائرہ بنا کر توجہ کی تو ان کی انگلی جلنے لگی۔ تو کہا کہ اب لگاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ ہانسا کی ہوائیں کیسے اس طرح کو بجھاتی ہیں۔ یہ کہتے ہی آپ نے خلافت نامہ پھاڑ دیا حضرت جمال الدین نے، کہا کہ تمہارا اگر یہ حال ہے جلال کا،
اگر ہم تمہیں دہلی کی خلافت دے دیں تو تم تو سارے دہلی کو جلا دو گے. تو پھاڑ دیا. پھاڑتے ہی علاء الدین نے کہا کہ جمال الدین آپ نے ہمارا خلافت نامہ پھاڑا, ہم تمہارے سلسلے کو پھاڑ دیتے. کہتے ہی جلال کا معاملہ, آپ کا سلسلہ منقطع, آگے جا کر منقطع ہوتا. واپس گئے اپنے پیر کے پاس, بابا فرید کے پاس. بابا فرید نے پوچھا کہ کیا ہوا, مہر لگا کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں, لگانے گیا تھا, ایسا معاملہ ہوا, میں نے اپنی انگلی سے چراغ دور روشن کر دیا. تو انہوں نے یہ کہا, تو یہ حال دیکھ کر کہا کہ پھر سے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ دیکھو علاء الدین, تمہارے جلال کو جمال الدین بھی برداشت نہیں کر سکتا, نہ تمہاری خلافت کو جمال الدین بھی ضبط کر سکتا ہے, لہذا تمہارے خلافت نامے پر خود ہماری ہی مہر کام کر سکتی ہے. لہذا خود انہوں نے مہر لگائی, نیا خلافت نامہ بنایا اور کہا کہ اب دہلی نہیں, کلیر کی تمہیں خلافت دیتے ہیں, کیونکہ جس خلافت نامے کو میرے جمال الدین نے پھاڑا ہے اس کو خود میں بھی جو ہے نا سی نہیں سکتا. وہ مقام تھا جمال الدین کا بھی. تو کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارے لیے رخ بدل دیتے ہیں, جاؤ کلیر چلے جاؤ. کلیر بھیجا. کلیر بھیجنے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہاں پر تکبر عناد کی ہوا اتنی روشن تھی, اسی کو بجھانے کے لیے بھیجا گیا. بڑا فراخی والا گاؤں, بہت اسلام بہت پھیلا ہوا تھا اس جگہ پہ, لیکن کبر بہت تھا لوگوں کا. جیسے ہی آپ پہنچے, قاضی شہر نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی وہ آپ کی ولایت کا قائل ہو گیا اور آپ نے آپ کی ولایت کو تسلیم کر کے ایک مقام منتخب کیا. لیکن حضرت علاء الدین صابر احمد کو یہ ہوا کہ انہوں نے جامع مسجد میں نماز کے لیے جب تشریف لے گئے تو جامع مسجد کے لوگ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. وہاں کے لوگ آپ کو جادوگر سمجھتے تھے اور کہا کہ یہ جادوگر ہے. امیر شہر نے کہا کہ یہ جادوگر ہے, ہم اس کو اپنی صفوں میں لگا نہیں دیتے. آپ کو غصہ آیا. کچھ دن اکیلے میں نماز پڑھنے لگے. مکتوب بھیجا اپنے پیر کی طرف کہ دیکھیے آپ نے جس جگہ پر بھیجا ہے وہ تو مجھے سکون سے نماز پڑھنے نہیں دیتے, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں, یہ کیسا مقام ہے, کیا کروں؟ انہوں نے کہا اے صابر صبر کرو, اے صابر صبر کرو. صبر کیا. پھر کچھ دن بعد دیکھا ماجرا وہی ہے, پھر بھیجا. پھر انہوں نے وہی وصیت کی. تیسری بار جب انہوں نے اپنے پیر کے پاس شکایت بھیجی تو انہوں نے کہا کہ اے صابر, کلیر تمہاری بکری ہے, تو اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس کا دودھ پیتے ہو یا تم اس کا گوشت کھاتے ہو. تو جیسے ہی اشارہ پڑھ لیا, اولیاء کے کلام کے اندر بہت سارے اشارے پڑھ لیا, تو کہا کہ اب دن آ گیا ہے کہ ہم جامع مسجد جائیں گے. اپنے مریدین کو لے کر جامع مسجد پہنچے. پہلی صف میں جا کر نماز سے پہلے بیٹھ گئے. اذان سے پہلے ہی تمام باشندگان نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو جب مسجد کے باہر پھینک دیا. کہا کہ تمہارے جیسے جادوگروں کا یہاں پر کوئی حال نہیں. جب یہ حال دیکھا تو پلٹ کر مسجد کی دیوار و منبر سے خطاب کیا کہ کیا تم اب بھی ان لوگوں کو برداشت کرتی ہو کہ انہوں نے ہمیں باہر پھینک دیا؟ ایک مسجد و منبر کی میناروں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی سجدہ ریز ہو جاؤ. تو جو ہی کہا ساری مسجد بھری ہوئی تھی, چھت گر گئی اور سب کے سب دفن ہو گئے مسجد کے. وہ جلال اکثر آبادی اس کے نیچے دب کر مر گئی. اب جو بچ گئی تھی, لوگوں نے جب حال دیکھا توبہ کہتے ہوئے آئے بھاگ کے. کہا کہ حضرت ہمارے سے غلطی ہو گئی, آپ معاف کر دیجئے, یہ حال ہو گیا ہے, آپ معاف کر دیجئے, کہیں سب کی ہلاکت نہ ہو جائے. حضرت صابر نے کہا کہ تم ہمارے سے اب آ کر بات کرتے ہو, ہم تو پہلے ہی اس شہر کی نیست و نابود ہونے کی دعا کر چکے. یہ کہنا تھا کہ چند دنوں کے اندر تعاون پیدا اور سارا شہر مر گیا, آپ ہی اکیلے باقی رہ گئے. استغراق اور یہ محبت سے طے کیے ہوئے معاملات تھے کہ جس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ 9 سال 12 سال کوئی شخص کیسے بغیر کھائے کے رہ سکتا ہے. تو آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا سند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضور اپنے آخری ایام میں یوم وصال رکھتے ہیں, نہ سحری کرتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں, نہ دن کو کچھ کھاتے ہیں نہ رات کو کچھ کھاتے ہیں, اس حال میں روزے رکھتے ہیں. صحابہ نے دیکھا
تو صحابہ بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ چند دن میں دیکھا کہ لاغر اور کمزور ہو گئے ہیں، چہرے زرد ہو گئے ہیں، حضور نے پوچھا یہ کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ تعداد صفوں میں کم ہو رہی ہے، روز بروز صحابہ کے اندر ناتوانی دیکھ رہا ہوں، کیا سبب ہے؟ تو کہا کہ آپ کو صوم وصال رکھتا ہوا دیکھا، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ حضور نے کہا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے، میرے جیسا ہے کہ تم صوم وصال رکھو؟ ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، میں اس حال میں صبح و شام کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ غذائے نور کھاتا پیتا ہوں، وہ شراب نور پیتا ہوں کہ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف ظاہری غذا پر رہ سکتے ہیں، لیکن میرا رب مجھے نورانی غذا پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے جسم میں ناتوانی نہیں آتی، لیکن تمہارا جسم ناتوان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا عموم کے لیے صوم وصال کو منع کر دیا، لیکن خاصان خدا کے لیے صوم وصال جاری کیا۔ تبھی تو حضرت سیدنا فقیر مقدم رحمت اللہ علیہ 100 سال اپنی حیات کے آخری 100 سال بغیر کچھ کھائے پیے کے رہ گئے۔ لوگوں نے کھلانا چاہا، وہ واپس کر دیا، وہ منہ سے واپس نکال دیا، لیکن کچھ کھایا نہیں، سانسیں برابر چل رہی ہے، جسم کمزور نہیں ہوتا۔ جب حالت استغراق سے باہر آئے فقیر مقدس محمد بن علی باڑے تو آپ سے لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ تم کیا جانتے ہو کہ ہم کس اسرار میں، کس راز میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ کی کس غذاؤں میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ کی کس قربت میں تھے کہ جہاں پہ کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، وہاں پہ تم دنیا کی غذائیں کیا، دنیا کی کوئی چیز ڈالو، کام نہیں کرتے۔ کہا کہ ہم ہمارے محبوب حقیقی کے ساتھ مصروف۔ یہی حال تھا جو حضرت سیدنا عبد الرحمن السقاف رضی اللہ عنہ، سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس شیخ الطریقت العیدروسیہ کے بانی اور موجب آپ کے جد حضرت عبد الرحمن سقاف، ان کے پاس ان کے اوپر ایسا حال ہوتا کہ ایک سال بغیر کچھ کھائے پی کے رہ جاتے، ایک سال تک غذائیں نہیں کھاتے، اور 40 دن سیدنا نبی اللہ ہود علیہ السلام کی مداد پر چلا کش ہوتے، اور بغیر کچھ کھائے کے لوگ کھجور وغیرہ پیش کرتے، کھجور بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے۔ اور حالت یہ تھی کہ اذکار نورانی نے وہ حال بنایا تھا کہ آپ کی ذات مقدسہ ایسی نورانی ہو چکی تھی کہ جو کوئی آپ کو آپ کے خاص حالتوں میں دیکھتا تو آپ کے مخصوص مریدین اور آپ کی قریب کے لوگ جب آپ کو دیکھتے تو کیا آپ کے سر سے پیر تک کا سارا جسم نور کی طرح روشن اور منور ہے، جہاں ٹھہرے ہیں وہاں پہ اندھیروں میں اجالے ہو رہے ہیں، اور نور کے ہی احراف میں آپ کی پیشانی سے لے کے آپ کے جسم کے ہر عضو تک سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص نقش ہے۔ اور اس حالت میں ہے کہ بعض وقت ایسا حال ہو جاتا سیدنا عبد الرحمن السقاف کا کہ صرف آپ کا لباس، آپ کا جبہ نظر آتا، آپ کا جسم نظر نہیں آتا تھا۔ جبہ مبارک کھڑا ہوا نظر آتا، چلتا ہوا نظر آتا، کبھی آپ نہیں نظر آتے تھے۔ اہل تراجم نے لکھا ہے، آپ کی سیرت نگاری کرنے والا ہے، سیدنا عبد الرحمن السقاف ایسا چلتے کہ بعض وقت دن کے بھی عالم میں آپ کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو بعض وقت صرف جبہ نظر آتا، آپ نظر نہیں آتے۔ پھر یہی کیفیات کہ عبادت کا وہ مقام کہ رات کو 4 مرتبہ قرآن ختم کرتے، دن کو 4 مرتبہ پورا ازر و تاخیر قرآن ختم کرتے تھے۔ دن کی مصروفیات کے باوجود ایسا نہیں کہ صرف قرآن پڑھتے تھے، دوسروں سے نہیں ملتے تھے، سب آتے تھے، سب سے ملتے تھے، علم پڑھاتے تھے، معلم تھے، درس دیتے تھے، لوگ درس لیتے تھے، لوگوں کو پڑھا کر سکھا کر بھیجتے تھے۔ اس کے باوجود دن میں 4 مرتبہ، رات میں 4 مرتبہ قرآن کا ختم ہوا کرتا تھا، اور دن کے 4 مرتبہ کا ختم بعد عصر سے مغرب تک ختم کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور رات کا ختم فجر کی وقت کے آغاز سے پہلے ختم کیا کرتے تھے۔ حالت تھی 33 سال اپنی عمر کے، ایک پلک بھی کبھی جھپکی نہیں تھی، ایسا حالت تھا۔
33 سال سیدنا عبد الرحمن السقاف کو نیند کیا چیز تھی نہیں پتا تھی، استغراق کے عالم میں دوں، دن کو محنت، دن کو تجارت بھی ہے، دن کو کاشتکاری بھی ہے، باغوں میں درخت بھی لگا رہے ہیں اور فصل بھی اگا رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود خود ختم خواتین قرآن کا بھی سلسلہ ہے، لوگوں کا درس بھی ہے، پھر رات کو بھی قرآن کی تلاوت ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے، اس کے باوجود پھر یہ حالت ہے کہ کبھی تھکتے نہیں۔ استغراق اور محبت جو اللہ کے بندگان کے اندر روشن ہو جاتی ہے، یہ اس کا مرتبہ، یہی مشغلہ تھا کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے مٹایا، مریدین کے پاس سے وہ چیز مٹائی جاتی ہے، ایک ہوش ختم کیا جاتا ہے، دوسرا ہوش لایا جاتا ہے۔ آپ کہیں کہ کون سے ہوش ہیں کہ جس کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں، تو دو ہوش، ایک ہوش ہوش خداوندی ہے، ایک ہوش ہوش خلقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت کے مقام کے لیے بلایا، شریعت عطا کرنے کے لیے بلایا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے میقات کی طرف، میقات پر پہنچے، حضرت خداوندی نے جہاں پر بلایا تھا وہاں پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے پر کیا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر تو تشریف لا چکے ہو اے موسیٰ، اب یہاں پر چلہ کش ہو جاؤ، تمہیں شریعت دینے کے لیے بلایا ہے، شریعت تو دیں گے لیکن یہاں پر پہلے چلہ کش ہو جاؤ۔ 30 دن بیٹھنے کا حکم دیا، 30 دن اللہ کی آوازیں سن رہے تھے، پہاڑ پر وادی میں بیٹھے ہیں، اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی دلکش آواز کو جب سنتے ہیں، آپ ساری دنیا میں جس کی آواز کو دلکش سمجھ لیں، ہر اس آواز کو پیدا کرنے والا خالق، اس کی آواز کو سنیے تو کیا عالم ہوگا، وہ خود بات کر رہا ہے، تو اس کی لذت نے مانوس کر دیا، تو کہا 30ویں دن کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا جلوہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو ہی کہا کہ اے موسیٰ تم ابھی میں کہتے ہو آ کر، ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تمہارے اندر ابھی وہ میں زندہ ہے، تو کہا اور 10 دن بیٹھو، اور 10 دن بٹھائے، اس کے بعد پھر دعا تھی، تو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اتنی دعا کر رہے ہو، ہم ایک اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ظاہر کریں، اگر تم دیکھو ان استقر مکانہ، اگر وہ اپنے مقام پر پہاڑ جمع رہے اور اس کو کچھ نہ ہو تو سمجھ جانا کہ تم پورا جلوہ کر سکتے، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو سمجھ جانا تم دیدار نہیں کر سکتے۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی کئی تجلیات میں سے ایک ادنا سوئی کے 9 برابر ایک تجلی ظاہر فرمائی، تو کیا ہوا کہ وہ پہاڑ جعلہ دکا فخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قرآن کتنی بہترین باتیں کرتا ہے، سنیے کہ قرآن نے کہا کہ فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، گر گیا ہمارا موسیٰ۔ پھر کیا کہا آگے فلما افاقا، بے ہوش کب ہوا؟ جب تک یہ کہتا تھا کہ مجھے دکھا مجھے دکھا، اور بے ہوش ہونے کے بعد فلما افاقا، لما حرف لما جو استعمال ہوتا ہے زمانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، حرف زمانی ہے، لفظ زمان کے لیے آتا ہے، ایک زمانے کی مدت کو بیان کرتا ہے۔ پھر جب ہمارے موسیٰ کو دوسرا ہوش آیا، کیسا ترجمہ ہو گیا؟ وَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب ہمارے موسیٰ کو حقیقی ہوش آیا، جب وہ ہوش میں آیا، دوسرا ہوش پیدا ہوا کہ میں کے جھگڑے نکل گئے، تو زبان کیا کہتی ہے سنو، کہ اب موسیٰ کہتا ہے دوسرے ہوش میں کہ سبحانک، تو پاک ہے، انی تبت الیک، تجھ سے توبہ کرتا ہوں اے رب کہ تو پاک ہے ہر چیز سے، تو ہر چیز سے پاک ہے، میں غلط تھا کہ میں کا جھگڑے میں تھا، تو اب یہ نہیں کہا کہ میں معافی چاہ رہا، کہا کہ سبحانک، تو پاک ہے ہر میں سے، تو پاک ہے ہر قسم کی نفسانیت سے،
وہ تو میرا نفس تھا، لیکن اب دوسرے ہوش میں وہ میں بھی گم. کہا کہ تو ہے، تو ہی تو ہے، میں تو کچھ ہوں نہیں. سبحانک، تو پاک. یہاں پہ پوچھئے مولا روم کیا کہتے ہیں کہ محرم ای ہوش جس بے ہوش نیست. کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوش ہے کہ جہاں پر بغیر بے ہوش ہوئے کہ یہ دوسرا ہوش مل نہیں سکتا. اس ہوش کا اگر محرم بننا ہے تو پہلے ایک ہوش چلا جانا پڑتا ہے. اور یہ اللہ اسی پر کام کرتے ہیں کہ ایک میں کا ہوش کو مٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دوسرا ہوش دیتے ہیں تو صرف تو کا رہتا ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں رہتی. جو کچھ ہے تو ہے، اب میں ختم ہو گئی. جب یہ میں ختم ہوتی ہے جلوے اترتے ہیں. سیدنا ابی بکر السکران رضی اللہ عنہ حالت سکر میں، حالت کیفیت وجد میں، اللہ تعالیٰ کے اس حال عظیم میں اس طرح گم رہتے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ حالت اس کیفیت واردات میں کہتے ہیں اتیتو من جدی سیدنا محمد مولا دبیلہ حالتین، کہ میرے جد محمد بن علی مولا دبیلہ کی طرف سے مجھے 2 حالتیں عطا ہوئی، اور اس میں سے ایک حالت خود مجھے عطا کر دی گئی اور دوسری حالت میرے بیٹے عبداللہ سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر کو عطا کی، تاکہ وہ دوسری حالت میرے بیٹے کے لیے. اس کیفیات میں حضرت سیدنا ابی بکر سکران رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات افشا کی گئی کہ حضرت سیدنا حبیب ابوبکر، سیدنا شیخ ابی بکر السکران بن محمد بن عبد الرحمن السقاف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مقام تھا کہ ہر پیر کی رات، ہر جمعرات سے پہلے یعنی چہارشنبہ ختم ہونے کے بعد کی رات اور جمعے کی رات، یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی شب، ایک چہارشنبے اور جمعرات کی شب، ایک پیر کی شب اور ایک جمعرات اور جمعہ کی شب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت بیداری میں صحابہ کی مجلس میں رہتے ہیں. حضرت سیدنا ابی بکر الصدیق اور رات بھر حالت بیداری میں اللہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اختیار کرتے، اور اس کے علاوہ حالت بیداری میں بے دڑک چلے جاتے، سیدنا نبی اللہ علیہ السلام سے ملاقات کر کے واپس آتے. یہ کیفیات تعشق اور محبت سے پیدا ہوتی ہے. جب محبت تام کو ہوتی ہے اس کے بعد اپنی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، صرف کیفیت کے نور باقی رہتی ہے. وہی نور کام کرتا، بشری تقاضے ختم ہو جاتے ہیں. بشر کی اس کیفیت کو مٹا کر صرف نور، اس نور کی ذات نے صرف نور کے جلووں کو جلوا کر کیا ہوا ہوتا. حضرت سیدنا ابوبکر سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ رات بھر قائم رہتے اور اپنے بارے میں کچھ خیال نہیں. جب کوئی ان سے پوچھتا کہ ابی بکر سکران کہہ کر خطاب کرتا تو وہ کہتے حضرت ابی بکر کو کہا جاتا، نام لے کر پکارا جاتا تو کہتے کہ میں ابی بکر. کون ابی بکر؟ کس کو مخاطب کر رہے ہو؟ لوگ کہتے آپ کہ کون؟ میرا نام بھی کچھ نہیں، میرا تو نام بھی کچھ نہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا ایک مرید تھا. مالک بن دینار آپ نے پہلے ایک غلام خریدا تھا بازار سے. اس غلام کو جب خرید کر لائے تو اس غلام سے پوچھا، مالک بن دینار سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے لذت عبادت اور فنا فی اللہ ہونے کی اس راز کو کیسے پایا؟ تو کہا کہ یہ غلام کو خرید کر لایا تھا. اس غلام کو میں نے پوچھا خرید کر لانے کے بعد، اے بیٹے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا جو آپ کہتے ہیں وہ نام. کہا کہ کیسے؟ کچھ نام تو ہوگا، تمہیں پیدا کرنے والوں نے تمہارا کچھ نام تو رکھا ہوگا، کسی پکارنے والوں نے آج تک کچھ نام سے تو پکارا ہوگا. تو کہا کہ میں غلام ہوں، مالک آپ ہیں، جو چاہے نام سے پکار لے، میرا کوئی نام نہیں. یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اجرت کیا لوگے؟ تو کہا کہ میں غلام ہوں، آپ مالک ہیں، جو چاہے لے دیں. پھر کہا کہ ٹھیک ہے، کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا کہ میں غلام ہوں،
اب جو کھلائے کھا لوں گا۔ پوچھا آخر میں بے چین ہو کر یہ کیا جواب ہے تمہارے؟ تو کچھ تو خواہش ہوگی، تم انسان ہو، کچھ تو کہہ سکتے ہو۔ تو نظر اٹھا کر کہا کبھی غلام کا بھی کام ہوتا ہے کہ مالک سے کہے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ غلام کا تو کام ہے کہ خدمت بجا لائے، اور مالک جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے، جس نام سے چاہے پکارے، کتا پہ کہہ کر پکارے تو کتا ہوں، بادشاہ کہہ کر پکارے تو بادشاہ ہوں۔ وہ مالک اگر سونے کے لیے فرش دے تو فرش صحیح، وہ اگر مجھے سونے کے لیے اعلیٰ ترین بستر دے تو اعلیٰ ترین بستر صحیح، وہ مجھے رات بھر جگائے رکھے تو جاگنا صحیح، وہ کہے کہ سو جاؤ تو سونا صحیح۔ غلام کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی جواب سنا چیخ نکلی، کہا کہ ایک تو ہے کہ تو نے اپنے غلام ہونے کا حق ادا کیا، اور ایک میں بندہ ہوں جو اپنے مالک کے سامنے حجتیں کرتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے، میں ایسا ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہونا چاہیے، میرا یہ مقام ہو، میرا انعام ہو، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں نعمت چاہیے۔ کہا کہ یہ راز عبدیت ہے، ارادے بندگی ہے کہ مالک کے سامنے سپرد کیا جائے۔ جب سپرد ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے نام کا ہوش نہیں رہتا۔ سیدنا عمر المحدار کا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ کو دیکھا جاتا تو ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر المحدار کو جب وہ کیفیات سکر میں ہوتے، جب کیفیات واردات میں ہوتے، ان کو پکڑ کر ہلانا یا ان کو اس واردات سے نکالنا آسان نہیں تھا۔ کوئی کسی کے اندر جسارت نہیں تھی کہ ان کو ان کی کیفیات سے باہر نکالا جائے۔ کہنے والوں نے کہا، اولیاء و صالحین نے، کہ عمر المحدار کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کا مقام عطا کیا گیا تھا۔ ان کو جو مقام حاصل تھا ویسا ہی مقام ان کو عطا کیا گیا۔ حالت واردات میں رہتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غلبہ ہے، سے باہر نہیں آتے۔ ہر وقت ایسا ہوتا کہ ان کو کھجور بڑے پسند تھے، تو کہا کہ 12 سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے، کچھ نہیں کھایا تھا حضرت عمر المحدار نے۔ تو لوگوں نے آپ کی طرف متوجہ ہوا، کہا کہ کھانا نہیں کھاتے لیکن کم سے کم کھجور کھائیے، کچھ احباب کھجور لے کر آئے۔ تو کہا کہ کھجور النخلۃ التمرۃ من شہوات احب من شہوات النفس، کہ کہا کہ میرے لیے سب سے پسندیدہ خواہش ہے، یہ میری خواہشات میں سب سے زیادہ پسند تھا آپ کو کھجور۔ تو کہا کہ میں نے لیکن فنیت هذه الشہوہ، کہ میں نے اپنے رب کی خاطر اس شہوت کو، اپنی اس خواہش کو فنا کر دیا، کہ جو خواہش میرے نفس کو خوش کرے مجھے وہ بھی نہیں چاہیے۔ تو اپنی زندگی کے آخری 12 سال کھجور تک نہیں کھاتے تھے، ویسی زندگی گزاری، پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی زندگی، حضرت سیدنا عمر المحدار کی زندگی کے اکثر و بیشتر اوقات قیام لیل میں رہتے، اپنے نفس کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہوتے، اور کچھ غرض نہیں۔ دن کو لوگوں کو پڑھاتے، اپنے بھتیجوں کو پڑھاتے، اپنے خاندان والوں کو پڑھاتے، لیکن پھر تنہائی، یکسوئی کا آیا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں منظور۔ حضرت سیدنا عبداللہ العید عروس اکبر کا یہی حال کہ زندگی کے آخری 25 سال تو اس انداز میں گزرے ہیں کہ تکیہ سر کو کیا نام ہے نہیں پتا تھا، تکیے کی لذت کیا ہوتی ہے سر بھول چکا تھا۔ آخری کے 25 سال، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 25 سال بغیر تکیے کے سوتے رہے، نیند لیتے ہی نہیں تھے، رات بھر قیام، اور اس حالت کا قیام کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ایک رات صرف کھڑے رہنے میں گزر جاتی، ایک رات صرف رکوع میں گزر جاتی، ایک رات صرف سجدے میں گزر جاتی۔ جو ہی سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ سے آوازیں آتی، یا عبدی احببت سجودک الی، مجھے تیرے سجدے اپنی بارگاہ میں پسند ہیں۔ تو پوچھا گیا سیدنا حضرت عبداللہ العید عروس سے، تو کہا کہ بس اس کی وہ آواز سننے کے اندر جو اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنے کا مزہ ہے،
کو مزہ کہیں نہیں ملا، وہ استغراق کا مزہ کہیں نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا حبیب علی بکر صاحب عادت بچپن ہی میں حافظ قرآن ہو چکے تھے، تو کم سنی سے عادت تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی عبد الرحمن بن علی بن ابی بکر السکران کے ساتھ وادیوں میں نکل جاتے اور دونوں مل کر نفل نماز کی جماعت بناتے، 15 پارے ایک بھائی پڑھتے، 15 پارے ایک بھائی پڑھتے، یعنی ہر روز باری باری سے امامت ہوتی، تو یہ ہوتا کہ ایک ایک رکعت میں 15 پارے پڑھے جاتے، صبح تک نماز ہوتی، ختم قرآن کرتے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے پھر گھر تشریف لے آتے۔ پھر دن کو دیکھو تو مشغلہ پھر تعلیم و تدریس کا ہے، پھر اپنے والد کی خدمت کا ہے، پھر جو سیکھا ہے اس سبق کو ازبر کرنے کا ہے، پھر رات کو دیکھو تو یہ حال۔ آپ کے بارے میں بھی یہی منقول ہے کہ اصحاب تراجم نے الخطیب نے الجوہر میں روایت کیا، سیدنا حبیب ابوبکر صاحب عادت اپنی عمر کے 20 سال تو انہوں نے دیکھے ہیں، کیا سیدنا عبد الرحمن بافضل نے بھی یہی روایت کیا المواجب القدوس میں کہ سیدنا 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں۔ عبد الرحمن بافضل کہتے ہیں بہت بڑے فقیہ اور علامہ تھے اور ولی اللہ تھے، کہا کہ 20 سال سے دیکھ رہا ہوں ایک رات بھی نہیں سوئے، نہ دن کو سوتا ہوا دیکھا، نہ دن کو سوتا ہوا دیکھا۔ یہ حوال ہے استغراق کے، اس کے اندر فنائیت خداوندی، وہ اپنے نفس کو مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علاء الدین کا یہ بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ کلیر میں جب طاعون کے بعد سب مر گئے، اکیلے بچ گئے تھے، تو درخت کی ایک ٹہنی کو ایک مرتبہ پکڑ کر ذکر میں مشغول تھے کہ اچانک مشاہدہ کھل جاتا ہے۔ طریقت کی آخری منزل مشاہدہ، مشاہدہ کا استغراق کے بعد استہلاک کی کیفیت آتی ہے کہ سب کچھ ہلاک ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ کھڑے ہیں، 12 سال گزر گئے استہلاک میں، ایک ٹہنی پکڑ کر 12 سال گزر گئے، ٹھہرے ہیں، بیٹھے نہیں ایک لمحے کو بھی، نہ ہوش ہے۔ حضرت بابا فرید کو وہاں اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے اپنے مرید اور اپنے بھانجے کے حال پر ترس آیا، اور ادھر اپنی مجلس میں کہا کہ میرا علاء الدین 12 سال سے کھڑا ہے، اپنے جسم کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے، کوئی ہے تم میں سے کہ جو میرے علاء الدین کو بٹھا سکے؟ مرشد کے اندر کی رحمت جب دلواغ ہوئی، تپش پیدا ہوئی، تو وہ سن کر سب کہنے لگے کہ علاء الدین کو جا کر کون اٹھائے، اس کا جلال کا سامنا کون کرے کہ وہ جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے، سارے کلیر کو نیست و نابود کر دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو ایسا کہنے پر شمس الدین ترک اٹھے، اور شمس الدین ترک نے کہا، پانی پتی شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کہا کہ بابا فرید الدین سے کہ میں چاہتا ہوں آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں بٹھا دوں گا۔ تو کہا کہ کیا تم بٹھانے کی خواہش رکھتے ہو؟ تو کہا ہاں رکھتا ہوں۔ تو بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ تو کہا بدلے میں وہ چاہتا ہوں جو آپ کو سب سے محبوب ہے۔ تو کہا کہ جاؤ تمہیں خود علاء الدین دے دیتا ہوں، علاء الدین کو بٹھا دو اور علاء الدین تمہارا آج کے بعد۔ دے دیا حضرت علاء الدین، چلے آئے حضرت علاء الدین کے پاس کلیر میں، آپ کو استغراق و استہلاک کی حالت میں دیکھ کر، بہت بڑے ولی اللہ تھے آپ بھی، تربیت یافتہ تھے، تو کہا کہ ان کو سیدھے سے اٹھانے جاؤ تو جل کر بھسم ہو جائے گا، لہذا کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ ان کو استغراق کو ہٹانا ہے تو اسی کا نام لو جس کے اندر یہ استغراق ہے۔ تو بہت بڑے قوال بھی تھے آپ، آج کل کے قوال کی طرح نہیں تھے پہلے کے قوال، وہ قوالی اور تھی، ان کا سماع اور تھا۔ سیدنا ابوبکر السکران سماع بھی بہت شوق سے سنتے تھے، حالانکہ اس طریقت میں سماع نہیں، لیکن آپ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ سماع کو سماع کہتے ہیں لوگ، اصل تو سماع ہے لیکن سماع بھی چلتا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ تو کہا تو ان کی آواز ایسی تھی کہ بڑے بڑے اچھے اچھوں کے دل کو نرم کر دینے والی آواز، شمس الدین ترک کی۔
انہوں نے اس لہر میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. ایک جھٹکا لیا حضرت علاء الدین، 12 سال کے بعد ایک جھٹکا لیا، آنکھ کھولی اور کہا کہ کون ہے تم؟ کہا کہ شمس الدین ترک، فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کے پیر و مرشد نے بھیجا ہے. تو کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر سے پڑھو. تو اب کیا کہتے ہیں؟ بٹھانے کا وعدہ کر کے آئے تھے. تو ادب دیکھیے کہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت بہت تھکان سے آیا تو آتے آتے تلاوت کرتا ہوا آیا تھا، لہذا تلاوت کی تو اپنی خواہش سے تلاوت کی تھی. تھکا ہوا ہوں، بڑا سفر دے کر کے آیا ہوں تو تھوڑا سا آرام کر لوں، اس کے بعد سنا ہوگا. تو کہا کہ ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر تھوڑا سا آرام کر لو، اس کے بعد سنانا. تو کہا کہ نہیں حضرت، اتنا بے ادب نہیں ہوں کہ آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھ جاؤں. تو جب ایسا کہا تو اس کی خاطر آپ بیٹھ گئے. تو بیٹھنے کے بعد جب اس کے پھر ترانے گئے تو آپ ہر لمحے میں ایک نئے استغراق میں چلے جاتے. یہی شمس الدین ترک کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس میں نظام الدین اولیاء کا ایک مرید آیا علاء الدین صابر کلیری کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ آپ کا ایک ہی مرید اور خلیفہ ہے، ایک ہی مرید اور خلیفہ، جبکہ میرے پیر کے خلفاء اور مریدین اتنے ہیں کہ آسمانوں کے اندر ستاروں کی طرح انہوں نے پھیلا دیے. حضرت نظام الدین اولیاء کے اتنے خلفاء، انہوں نے اس سلسلے کا یہ کام کیا اور کہا کہ اتنا پھیل گیا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے چشت کو اتنا پھیلا دیا اور آسمان میں ستاروں کی طرح بھر دیا. تو علاء الدین صابر کلیری نے کہا کہ آسمان کے تمام ستاروں کے لیے میرا ایک شمس کافی ہے. کہا کہ میرا ایک ہی شمس کافی ہے ان تمام کی روشنی پر غالب ہونے کے لیے. یہ کیفیات تھی، یہ مریدین تھے کہ جو اپنے درجات کو ادب کے ساتھ طے کر کے اس مقام تک لے جاتے کہ جہاں پر وہ ہوتے وہیں پہ اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر اس مقام تک لے جاتے. حضرت سیدنا عمر المحبار یہ کہتے تھے کہ جس کو میرے ساتھ حضور رسول کے اندر تشریف لے جانے کی خواہش ہو، وہ میری اس کیفیات کے اندر میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، لیکن حضوری کے ساتھ بیٹھے، اس کے دماغ کے اندر وساوس نہ ہو، کئی مختلف مقامات کی طرف نہ، یکسوئی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، اسے بھی حضوری مل جاتی ہے. اور کئی اولیاء و صالحین آپ کے ساتھ بیٹھ کر بیک وقت آپ کی مجلس کے ذریعے آپ کے ساتھ وہ بھی حضور کی مجلس میں حاضر رہتے تھے. سیدنا عمر محضار پڑھتے نہیں، یا عمر محضار لغارا منکم ونرجو البشارا انتمو اہل الاشارہ المدد یا عید روشی. کہ آپ اے عمر محضار کہ آپ اہل بشارہ ہیں، کہ آپ کو جس کی رب کی جناب سے ہمیشہ خوشخبریاں نصیب ہوتی ہیں، آپ اس کی حضوری میں رہتے ہیں، خوشخبریاں آپ کو ملتی ہیں. انتمو اہل اشارہ، یہ تو آپ لوگ ہیں کہ جو اہل اشارہ ہیں. ہمارے پاس کیا، ہم تو کچھ نہیں، لہٰذا ہم آپ اہل اشارہ کے پاس جس کو اشارے نصیب ہوتے ہیں ان کے پاس آ کر مدد مانگتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں مدد مل جائے. انہی مقامات و احوال کے مالک و امین و مختار بن کے سیدنا حبیب ایدروس کی جلوہ افروز دنیا میں تشریف آوری. عین قدوم کے اوپر قدوم. سیدنا حبیب ایدروس سے پوچھا کسی نے تو کہا اپنے احوال کے بارے میں، اپنے کمال کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا. حبیب ایدروس کیا جواب دیتے ہیں کہ میرے کمال کے بات پوچھتے ہو تو میرے پاس تو کچھ نہیں. بڑے عالم، فقیہ، محدث کہ جس کے جلال و کمال کی طرف کسی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں، نہ جرت ہے نہ جسارت ہے آپ کے علم کا مقابلہ کرنا. وہ کیا کہتے ہیں اور مقام ولایت بھی وہ. تو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں صرف اپنے آبا و اجداد کے قدم دیکھتا ہوں، ان کے قدم کے آثار جہاں دیکھتا ہوں وہیں پہ اپنے قدم رکھ کر چلتا ہوں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال عطا فرمایا. سیدنا حسین دینا واقف و اسرار علوم العیدروسیہ سیدنا شیخ حبیب جعفر بن احمد بن عیدروس العیدروس رضی اللہ عنہ کی ذات عالیہ و مقدسہ بھی وہی کہ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کی وہ کامل پیروی کی، ان کے قدوم پر قدوم کے ساتھ وابستگی رکھی. علم کی بات آئے تو علماء
دیکھتے ہیں, علماء حضرموت کے معلم ٹھہرتے ہیں, اور ولایت کی بات آئے, جلال اور نورانیت کی بات آئے, تو سیدنا ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقشبند کے مجدد اور محدث دکن کہتے ہیں کہ وہ ننگی تلوار ہے, وہ ننگی تلوار ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے سامنے, اس کے جلال و جمال کے سامنے ٹھہرنے کی اجازت کسی کے اندر جرت نہیں کہ جو جلال اللہ تعالیٰ نے اس تلوار میں رکھا ہے وہ تلوار کسی اور کے پاس. تو یہ واقعات ہیں کہ یہ جب ذکر میں رہتے تو ساری نورانیت سے کمروں کو, حجروں کو بقعہ نور کر دیتے, آزاد اپنے جفت سے جدا ہو جاتے اور الگ الگ ہو کر اذکار الہیہ میں محو رہتے. ان کے اجسام کے اندر لطافت پیدا ہو جاتی, اور ایک ایک سانس میں ایدروسیہ مشایخین کا یہ عالم تھا, سیدنا عبداللہ الایدروس کا بھی یہ عالم تھا کہ ایک سانس میں 1000 مرتبہ ذکر جلال و جمال کر لیا کرتے تھے, ایک سانس میں 1000 مرتبہ. پھر آپ کے خادمین کا کیا عالم تھا جو مرید صادق ہو گئے تھے, ایک سانس میں 700 مرتبہ ذکر کرتے تھے. اور ہماری خدمت کیا ہے, ایک سانس بھی ذکر نہیں کرتی. کیوں کہ ہم ویسے خادم نہیں ہیں جیسے وہ خادم تھے. ہماری خدمت اگر ان خدمت گزاروں جیسی ہو جائے تو ہمارے اندر کچھ بوباس پیدا ہو, کچھ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اس لذت شراب طہور کی کیفیات پیدا ہو, کچھ اللہ تعالیٰ کی قربت کا نمونہ ہمارے اندر پیدا ہو. جب ہمارے اندر کچھ نہیں, ہم کیا دوسروں کی طرف بات آگے پھیلا سکتے ہیں. ہم نے خود کو اسی دائرے کے حد تک رکھ لیا کہ خالی خادم کہلائیں گے, عمل کچھ نہیں. پہلے پیران طریقت کے خدام بھی وہ مقام و مرتبے کو پہنچ کر پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ صحیح کہہ کر انہوں نے عمل کیا. اللہ کا ان پیران کرام کی نظروں نے انہیں وہ عنایت کیا کہ اتنی کوشش کرتا ہے تو کچھ تو دے دے. عنایت کرتے تھے تو کچھ بن جاتے تھے. ہمارا حال نہ کوشش کرنے کا ہے نہ کسی اور چیز کا ہے. تو یہ سماعت بھی, یہ ساری اعلیٰ ترین تصوف کی گفتگو بھی جو کچھ بھی کی گئی سنائی جاتی ہے, پہلے بھی سنائی گئی, یہ صرف اس لیے کہ جن میں جو ذوق رکھنے والے ہوں کم سے کم ان کو فائدہ ہو جائے. باقی پتہ نہیں کہ ہر کوئی کس مشغلے میں ہوتا, ہر کسی کے اندر کیا مزاج ہوتا ہے اور وہ کس چیز کے انتظار میں بیٹھتا ہے, یہ سب اپنے اپنے دل کا حال خود جانا. لیکن اگر طریقت کے اسلوب پر عمل نہ کیا جائے تو طریقت کبھی کارگر نہیں ہے. یاد رکھیے کہ سیدنا حبیب ایدروس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائی ہوئی تعلیمات کو سیدنا حبیب احمد, سیدنا حبیب حسن, سیدنا حبیب جعفر بن احمد الایدروس نے بارہا اس کی تجدید کی, بارہا اس کو تازہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ احکام جاری کیے اور اپنے متعلقین کو اس کی طرف آگاہی دلاتے ہیں. سیدنا حبیب مجتبی بن جعفر الایدروس اسی یاد اور آگہی کے لیے انہی دروس کو دہرانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں, ورنہ کوئی اور سبب نہیں ہے کہ یہ چیزوں کا تذکرہ اتنا دیر آپ کو سنایا جائے کہ آپ ان سے سن کر اپنی روح کو گرمائیں, اس روح کی تپش کو لے کر اٹھیں اور اس سے آپ کو کیفیات ملے کہ آپ بعمل بنیں. اللہ تعالیٰ سیدی و شیخی و مرشدی حبیب مجتبی بن جعفر الایدروس کو صحت سلامت عافیت کے ساتھ دراز میں کہ جن کی قد قامت نے یقیناً اس 37 سال کے عرصے میں بڑے بڑے قد آور پہاڑوں کو خم ہونے پر مجبور کیا, کہ جن کی قامت نے بڑے بڑے وقت کے باطل سروں کو جھکانے کا کام کیا, اپنے لیے نہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اس طریقت کے لیے جھکاتے رہے. وہ قد و قامت کہ جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے, کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے روز و شب اس کی تجدید اور اس کی تکریم اور اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے صرف کی. ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا لباس, ان کی قربانی, ان کی زندگی کی چاہت
اور ان کے زندگی کے خواہشات کو انہوں نے اس سلسلے کے لیے ترک کیا. 37 سال کی آپ کی ساری اس حیات تجلیس منصب کو دیکھا جائے تو صرف یہی کام. چاہتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی، آرام سے آرام کی زندگی گزار لیتے ہیں، آپ کی خاطر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی لقاء اپنے ملاقات کے ذریعے سے اپنی برکت آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذریعے سے آپ کے اندر کچھ ادب کے نمونے پیدا کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا بے ادبی کا مقام یہ کہ ہم کبھی نہیں سمجھتے. تو وہ قدر جو بعد زوال نعمت ہوتی ہے وہ کوئی قدر نہیں. قدر وہی اچھی ہے کہ جو نعمت کے موجود ہونے پر کی جائے. من و سلوہ بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے نعمت جنت کو جو ان کے اندر اتارا تھا ہٹا دیا، چھین لیا. جب چھین گئی تو جب رونے لگے کہ اللہ کی جنت کی نعمت کو ہم نے ٹھکرا دیا. تو زوال نعمت کے بعد قدر شناسی اچھی نہیں. لوگ ہم کو چاہیے کہ ہم حیات طیبہ میں ان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا قدر شناس بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کی طریقت، آپ کی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ استفادہ فرمائے، صادق مرید بنا کر لائے، اپنی ارادتوں میں سچا بنائے، وابستگی مضبوط عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے سائے عاطفت و شفقت کو دراز رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے جلال و اکرام سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ مرحمت والی اور الطاف والی نظروں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمائے رکھے. آپ کے سلسلے کی برکتیں، آپ کے آباء و اجداد کی برکتیں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمارے قلب و باطن کو، قلب و روح کو آپ کی توجہات کے ذریعے سے منور کرے. آپ کی زندگی کا اثر ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے. اللہ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کے سائے عاطفت کو دراز رکھے. آپ کی ظاہر و باطن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہی خدمت جو آج تک آپ انجام دیتے آئے، اللہ ایسے کئی سال اور ایسے کئی نسلیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پھر رواں دوا کرے کہ یہ نہر ہمیشہ جاری رہے، یہ دریا ہمیشہ چلتا رہے. آپ کے دریائے فیض سے ہر کوئی پیتا رہے. اسی دریائے طاہر و مطہر سے لوگ اپنے باطن نفوس کو لاتے رہیں، پاکیزہ کرتے رہیں. جیسا کہ فخری نے کہا کہ کل نگاہ کیمیا بر فخری باطن خراب، اے کہ فخر عارفین مجتبیٰ بن جعفر نائلروز، اے کہ فخر عارفین مجتبیٰ بن جعفر نائلروز. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمارے درمیان سلام.